اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد فی اول کلامہ اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامہ اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں رہیں آباد رہیں خوش رہیں۔ میں حافظ محمد شاہ نواز ایم اے اسکول سسٹم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی جو ہماری ویڈیو ہیں اور ہمارا جو ٹاپک ہے، کیونکہ ہم نے پچھلی دو ویڈیوز کے اندر سورۃ الانفال کے رکوع کے اوپر بات کی اور رکوع میں رکوع کا ترجمہ اور اس کے پس منظر وغیرہ کو پڑھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حدیث کی طرف ہے کہ حدیث میں کیا ہم، کیونکہ ہمارے نصاب میں 10 حدیثیں بھی ہیں اور 9th کلاس کے سب بچے بچیوں نے پہلی دفعہ اپنا سلیبس کور کر لیا ہے۔ اب کیونکہ ہو رہی ہے ان کی ریڈنگ ہو رہی ہے، دوبارہ سے وہ کیا ریویژن ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم احادیث کو دیکھتے ہیں اور آپ کو اس چیز کا پہلے سے علم ہے۔ حدیثیں آسان ہیں۔ آج جو ہم نے احادیث کو ڈسکس کرنا ہے وہ حدیث نمبر 6 اور حدیث نمبر 7۔ پہلے 5 حدیثیں ہو چکی تھیں، تو حدیث نمبر 6 میں کیا ہے دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے حدیث نمبر 6 میں ایمان کے مکمل ہونے کے 4 اصول بیان کیے ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی اس کا ایمان مکمل ہے، وہ سچا مومن ہے۔ اور جس کے اندر ان 4 صفات میں سے کوئی ایک صفت نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو اس لیے اب وہ 4 چیزیں، 4 صفات کیا ہیں جن کی وجہ سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں ذرا۔ دیکھیں، سب سے اول من احب للہ، یہاں تک من احب للہ، انسان کسی سے بھی محبت کرے تو اس میں رضا کیا ہو، اللہ کی ذات کے لیے کسی سے محبت کرے۔ انسان کو کسی بزرگ سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان اس لیے کرتا ہے ان سے محبت کہ یہ اللہ والا ہے، یہ نیک ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کی یہ محبت اللہ کی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرے، دل میں کچھ اور نہ ہو، نیت یہ ہو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبح اٹھ کے ماں کے چہرے کی طرف دیکھو گے اور مسکرا لو گے، اللہ تمہیں ایک حج اور عمرے کا ثواب دے گا۔ تو یہ ثواب کی نیت ہے، یہ محبت اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ تو انسان اگر کسی سے بھی محبت کرے، کسی چیز سے بھی، تو اس میں صرف اور صرف رضا کیا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی محبت ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ نمبر 2، دوسرا جو ہمارے پاس صفت ہے وہ ابغض للہ، محبت کا متضاد نفرت۔ انسان اگر کسی سے نفرت کرے، انسان کسی سے بغض رکھے، انسان کسی سے ملنا نہ چاہے، دور رہنا چاہتا ہو کہ میں اس سے نہیں ملنا چاہتا، وجہ اس لیے کہ ابغض للہ، اللہ کے لیے نفرت ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بے نمازی ہے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا، یہ کافر ہے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا، میں نے اس کو کئی دفعہ کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، یہ نہیں ہو رہا، اور اس لیے اب کفار سے نفرت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر مان لیں تو ان کو اپنے بھائی بنا لو، اگر نہیں مانتے تو پھر ان سے دور رہو۔ اس لیے ہم ان سے کیا کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ نفرت کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ چور سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ برا کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو نہیں پسند کرتے، اس لیے ہم بھی نہیں کرتے۔ ہم شرابی سے کیوں کرتے ہیں نفرت؟ اس لیے کہ شرابی کو اللہ رب العزت ناپسند کرتے ہیں اور ہم بھی ناپسند کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی نفرت کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ انسان کی اپنی ذات کی وجہ سے، اپنے کسی ذاتی اس کی وجہ سے انسان کو کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے ہاں، اگر اس کے اندر کوئی ایسی عادت ہے جس کی وجہ سے وہ رب کا بھی مبغوض بن گیا، اللہ بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، تو اس لیے ہم بھی نفرت کریں گے، تو پھر یہ نفرت اللہ کے لیے ہوگی، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ تیسرا اصول وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو کچھ دیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ 1 روپیہ، 10 روپیہ، 50 روپے، کسی کو کچھ لے کے دے دیا، اس میں نیت کیا ہو، اللہ کے لیے۔ یار یہ میں نے اس کو نہیں دیا، میں نے تو اللہ کو دیا ہے، میں نے اس کو نہیں دیا، میں نے اللہ کو لوٹا دیا ہے۔
اب یہ دینا اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان صدقہ کرے، ایک ہاتھ سے کرے، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اور یہ والا جو صدقہ ہوگا وہ یہ اللہ کے لیے ہوگا۔ تو انسان کسی کو کچھ دے، کسی کو کچھ عطا کرے تو اس میں نیت اللہ کی رضا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے فرمایا انسان کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، پہلا اصول محبت کرے تو اللہ کے لیے، بغض رکھے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے۔ اور چوتھا ومنع للہ، کسی سے ہاتھ روک لے، چھین لے، کسی کو کچھ نہ دے، منع کر دے، تو یہ نہ دینا بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ ایک انسان چور ہے، وہ چوری کرتا ہے اور مجبور بھی ہے، چلے ایک دفعہ دے دیا، دو دفعہ دے دیا، لیکن اب کیونکہ اس کی عادت ہی بری ہے اس لیے ہم نے اس کو اب یہ کوئی چیز نہیں دینی، اس لیے اب نہ دینا کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہوگا۔ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، تو اس آدمی نے اگر یہ چار صفات اس کے اندر ہیں، چار صورتیں اس کے اندر ہیں، چار دین کی صفات اس کے اندر ہیں، دے محبت کرے اللہ کے لیے، بغض رکھے اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی سے ہاتھ روکے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر کسی آدمی میں یہ چار چیزیں ہیں فقد استکمل الایمان، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ حدیث نمبر 7، حدیث نمبر 7 ہمارے پاس ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ بہت اہم حدیث، پیپر کے اندر آنے والی اور بہت عام فہم، سادہ اور بہت آسان حدیث ہے۔ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور جو ہمارے بڑوں کا عزت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بہت بڑی وعید ہے اس حدیث میں۔ دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، جو چوری کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ڈاکہ ڈالتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، جو زنا کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو شراب پیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اپنے سے دور کر دیا کہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کون سا آدمی؟ وہ آدمی جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا۔ آج ہم سارا روب اور دبدبہ چھوٹوں پہ جھاڑتے ہیں، آج ساری برائیاں، سارا کچھ ہم چھوٹوں کے ساتھ، جو مجبور ہو، جو چھوٹا ہو، کچھ نہ کر سکتا ہے، اس پہ ہم اپنا روب ڈالتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عادت مبارکہ تھی، آپ گزر رہے ہوتے راستے میں اگر چھوٹا سا بچہ بھی آ جاتا تو آپ خود فرماتے السلام علیکم۔ کتنی اچھی عادت ہے، خود فرماتے ہیں۔ اور آپ جا رہے ہوتے راستے میں تو بچوں کو اٹھا کے اپنی سواری پہ بٹھا لیتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ یہ سکھایا کہ چھوٹوں پہ شفقت کرو، چھوٹوں کے ساتھ پیار کرو، چھوٹوں کے ساتھ محبت کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور فرمایا کہ جو آدمی عرش والوں، فرش والوں پہ رحم نہیں کرتا، عرش والا رب اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ ایک صحابی رسول ہے، فرمایا آقا آپ حسن و حسین کو بوسہ دیتے ہیں، سونگتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، میرے بھی بچے، میں نے کبھی نہیں کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اپنے بچوں کے اوپر رحم نہیں کرو گے اللہ آپ پہ رحم نہیں کرے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے چھوٹوں پہ، اپنے بچے ہوں، پرائے ہوں، کوئی بھی ہوں، لیکن حدیث کیا سکھا رہی ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ شفقت، پیار، محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ انہوں نے کوئی چیز مانگی ہے تو پیار سے جواب دیں، انہوں نے کوئی چیز سمجھنے کے لیے پوچھی ہے تو ان کو پیار سے جواب دیں۔ اور اگلی بات ولم یوقر کبیرنا، جو بہت بڑا المیہ ہے، ہمارے چھوٹے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا، بیٹی ماں کی عزت نہیں کرتی۔ اگر ایسا کریں گے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ وہ لوگ، وہ آدمی، وہ شخص، وہ عورت، وہ مرد، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ایسا نہیں کرتا۔ تو اس حدیث میں ہمیں کیا سبق ملا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، بڑوں کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور یہ ہمارا خلاصہ تھا، اور آپ کے پاس نوٹس ہیں، اس کے اندر ان کے ٹاپکس بنے ہوئے ہیں، اس سے دیکھ کے یاد کریں۔ دعا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں مجھے اور اس ادارے کو یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
پلیز ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔